ایک گھر امیجن کرو, باہر سے سب کچھ ٹھیک, پینٹ, فرنیچر, لائٹس, ایوری تھنگ ریئلی گڈ. لیکن جب آپ اندر دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے دیمک اس گھر کو چپ کر کے کھا رہی ہوتی ہے. ربا بالکل اسی دیمک جیسا ہے. باہر سے لگتا ہے میں بس سروائیو کر رہا ہوں, لیکن جب آپ اندر دیکھتے ہو تو پتہ چلتا ہے یہ آپ کی زندگی کی بنیادوں کو کھا جاتی ہے, آپ کے انصاف کو, آپ کی آخرت کو, اور آپ کے سکون کو بھی. اگر آپ کریڈٹ کارڈز, لون یا پھر انسٹالمنٹ کے پریشر میں ہو تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے. When we unite, we find strength. Together. ربا یہ ہے کہ جتنا آپ نے لون لیا ہے اس سے زیادہ آپ کو واپس کرنا پڑتا ہے, اور وہ بھی فکس ریٹ پہ. ایک ایگزامپل اس کی یہ ہے, آپ نے 10 لاکھ کا لون لیا اور 6 مہینے بعد آپ کو 11 لاکھ دینے پڑتے ہیں. وہ جو 1 لاکھ ہے نا, وہ وقت گزرنے کی وجہ سے وہ چارج کیا جا رہا ہے, اور اسے ربا کہتے ہیں. مطلب جو پروفٹ ہے اسے ڈیل کلوز ہونے سے پہلے ہی فکس کر لیا جاتا ہے, حالات چاہے جو بھی ہوں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ پیسے سے پیسہ بنتا ہے, اور اس کا زیادہ تر رسک جو ہے جو بورو کرتا ہے لون اسی کے اوپر آتا ہے. ربا کا سب سے ظالم پارٹ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے سے لیٹ ہو جاؤ تو یہ صرف ریمائنڈر نہیں رہتا, یہ سزا بن جاتی ہے. آپ کو ایکسٹرا چارجز پے کرنے پڑتے ہیں, آپ کے اوپر پریشر آتا ہے, اور اس ایک بل کو کور کرنے کے لیے آپ اور لونز لیتے ہو, اور یہاں سے تھنگس آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نائجیریا کے پریزیڈنٹ اولوسیگن اوباسنجو نے 18 اگست 2000 میں کہا ڈیب کے بارے میں کہ ہم نے $5 بلین کا لون لیا, ہم نے $16 بلین واپس بھی دے دیے, لیکن ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ $28 بلین رہتے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے بری چیز کیا ہے تو وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. یہ نیوز جبلی نیوز نے بھی کور کی ہے. ربا صرف آپ کا والیٹ نہیں کھاتا, یہ آپ کا سکون بھی کھا جاتا ہے. ہر مہینے ایک ہی سوال کہ پیمنٹ کیسے ہوگی, چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی, موڈ خراب, بچے پہ غصہ, میاں اور بیوی کے جھگڑے, اور پھر بندہ باہر نکلنا بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے شرم آتی ہے یا پھر اسے خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ربا کا سسٹم آپ کو نمبرز بنا دیتا ہے, آپ کی مجبوری نہیں دیکھی جاتی, صرف ڈیو ڈیٹ. جب بندہ اس میں پھنس جائے تو کبھی آپ کی جیولری, کبھی گاڑی, اور کبھی آپ کا گھر, یہ سب رسک پہ لگ جاتا ہے. پھر ایک مس پیمنٹ آپ کا عزت, آپ کا فیوچر, یہ سب ہلا دیتی ہے. اب دین کی بات, اللہ ربا کو اتنا سیریس سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن میں کہتے ہیں اور اگر تم اس کو نہ چھوڑو تو یہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. اب آپ خود سوچیں, ایک پاورفل بندہ آپ کو وار نوٹس دے دے, آپ ڈر کے مارے کانپیں گے, اور یہاں پہ رب العالمین کی وارننگ ہے جو ذرا ذرا کنٹرول کر سکتا ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں نا یہ تو میں اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوں, قرآن میں قیامت کے دن کا منظر بتایا جاتا ہے کہ اس دن بندہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے فیملی ممبرس کو, بیوی بچے, قبیلے, ان سب کو دینا چاہے گا. سوچو جن کے لیے ہم طرح طرح سے کمانے کی کوشش کرتے ہیں, اسی دن ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا کریں گے. میں کسی کو شیم نہیں کر رہا, ربا بہت کامن ہے اور لوگ پھنس جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ربا لیتے ہو تو آپ نے پینک نہیں کرنا. اللہ بہت رحیم ہے اور وہ آپ کو معاف ضرور کرے گا. لیکن اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہو اور اگر آپ سیریس ہو اس سے نکلنے کے لیے, تو میں آپ کو 2 پوائنٹس دیتا ہوں جس کو آپ یوز کر سکتے ہو. نمبر 1 کہ آپ کوئی نیا ربا نہیں لیں گے, اور نمبر 2 آپ پراپر آنیسٹ پلان بناؤ ایگزٹ کا. آپ یہ دیکھو کہ آپ کے گھر میں کتنی انکم آ رہی ہے, آپ نے فضول خرچ کو ختم کرو, حلال انکم کی طرف موو کرو, نیو ویز فائنڈ کرو حلال انکمز کے لیے. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ مجھے ربا سے بچا, حلال انکم کمانے کی توفیق عطا فرما, اور میرے رزق میں برکت عطا فرما, آمین.